نکلی دلے سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا، اور اسی کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ یہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور واللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، واللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان ماں اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بارگاہ غوثیت میں امام عشق و محبت اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور فرماتے ہیں العما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور غوثیت معاب میں آپ نسب نامے کو اعلیٰ حضرت نے چند لمحوں میں بیان کر دیا، فرمایا نبوی ذل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور فرماتے ہیں تجھ سے در در سے، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ کتے کو کہا جاتا ہے، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے بھی گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، اور فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، اور فرمایا اعلی حضرت امام عشق و محبت نے بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، اور خود اعلی حضرت کیا شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ امت مسلمہ میں تقریباً ہر ایک فرقے والے کا یہاں تک اتحاد ہے، ہر ایک اس بات میں ایک دکھائی دیتا ہے، جہاں تک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کا معاملہ ہے،
جہاں تک آپ کو ایک ولی کی حیثیت سے ماننے کا معاملہ ہے تو ہر ایک آپ کو ولی تسلیم کرتا ہے، یہاں تک کہ سید الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے جتنے فضائل اور جتنی کرامات، جتنے تواتر کے ساتھ، تواتر اس چیز کا بیان کرنا، اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا ہے جتنے تواتر سے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، آپ کی فضیلتیں مجھ تک پہنچی ہیں، اتنے تواتر سے کسی اور کی فضیلتیں نہیں ہوئی، یہاں تک ان کا بھی ماننا ہے۔ لیکن رہی بات آپ کی غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہونے کی، تو وہاں پر اہل سنت والجماعت تنہا اور منفرد دکھائی دیتا ہے۔ غوثیت کبریٰ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، ولی تو بہت ہوتے، قیامت تک ہوتے رہیں گے، ہر ایک کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک اپنی جگہ پر باعزت باعث شان والا ہے۔ لیکن جہاں بات غوثیت کبریٰ کی ہے تو فرمایا اس امت میں غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہونے والی سب سے پہلی کتب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو سب سے پہلی کتب ہیں جو غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے بعد مولائے کائنات، آپ کے بعد حسن پاک، اس کے بعد حسین پاک، اس کے بعد مظلوم کربلا امام زین العابدین، اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم، اس کے بعد علی اصغر، اس کے بعد علی نقی، اس کے بعد تقی، اس کے بعد حسن اصغری۔ حسن اصغری کے بعد غوثیت کبریٰ قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم صمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے بعد اب کسی کو قیامت تک غوثیت کبریٰ کا مرتبہ نہیں ملنے والا ہے۔ قیامت کے قریب جب امام مہدی آئیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ یہ مرتبہ کسی عام کو نہیں مل سکتا ہے، یہ نبی کے خاندان والوں ہی کا مقدر ہے۔ وہ کسی نے کہا نا جو شکر کے جوش میں ہو وہ تجھے کیا جانے، جو شکر کے جوش میں ہو وہ تجھے کیا جانے۔ شکر تصوف میں ایک وہ منزل ہے جہاں پر انسان پہنچ کر تجلیات الہی میں محو ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے بالکل بے خبر، دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہے۔ تو کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اب خضر کے ہوش سے کیا پوچھنا ہے؟ کیا کہا ہے امام اہل سنت نے؟ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، حضرت خضر سے جب اس ولی کی ملاقات ہوئی تو اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب سوال و جواب ہوئے تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ آپ کے معاملے میں اختلاف ہے، کسی نے ولی کہا کسی نے نبی بھی مانا، تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سائل کے سوال کرنے پر، غوث پاک کی فضیلت کا معاملہ ہے، کہا جتنے ولی اب سے پہلے ہوئے یا جتنے قیامت تک ہوں گے، نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں کوئی عبد القادر جیسا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نہ پہلے کبھی کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور آگے چلو اور آپ کو بیان کر دوں غوث اعظم کی شان، کہاں غوثیت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال سے پہلے مولائے کائنات اور عمر فاروق کو بلا کر کے اپنا جبہ دیا اور کہا یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے،
اور میرا عاشق یمن میں رہتا ہے، اس کے پاس میرا یہ جبہ لے کر کے جانا اور جبہ دے کر کے اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا، اس عاشق سے امت کی بخشش کے لیے کہنا۔ حضور ہو، حضور کی دعا کے ہوتے ہوئے پھر امت کو کسی کی دعا کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن یہاں پر حضور نے اویس قرنی کے لیے کہہ کر کے دنیا کو یہ بتلا دیا ہے جو والدین کا مطیع و فرمانبردار ہوگا رب اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو کہا یہ جبہ لے کر کے جانا اور اس سے امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہنا۔ جب یہ شیخین حضرت عمر مولا کائنات حضور کا جبہ لے کر کے اویس قرنی کے پاس پہنچے اور اویس قرنی سے کہا حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ جبہ دیا ہے۔ تو اویس قرنی نے کہا آخر یہ تو بتاؤ جب حضور کے لبوں پر میرا نام آیا تھا تو اس وقت کیفیت کیسی تھی، اس وقت حضور کی کیفیت کیسی تھی؟ جب اویس قرنی نے یہ کہا تو عمر فاروق اور مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کہا اویس جب اتنا پیار ہے اتنا عشق ہے تو کبھی ملنے نہیں آئے، کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی؟ اویس قرنی نے کہا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں حجر میں دیکھا، سفر میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، گھر میں دیکھا، باہر دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، رات دن تو جلمال جہاں آرا کا دیدار کرتے ہی رہتے ہیں۔ اویس قرنی نے کہا جب دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کے یہ ابرو ملے تھے یا الگ تھے؟ ہوئے مبارک ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ جب یہ کہا تو عمر فاروق اعظم مولا کائنات نے کہا کیا بتائیں کیسی تھی؟ بہت کچھ دیکھا ہے، دور سے بھی قریب سے بھی دیکھا، لیکن جب سامنے آتے تھے تو حیا کتنے پیرے تھے، غیرت الہی کے 70,000 پردے جو رب نے ڈال کے بھیجے ہیں، اس وجہ سے نگاہ اٹھتی نہیں تھی، نیچے جھک جایا کرتی تھی۔ اویس قرنی نے کہا مجھ سے پوچھو؟ اویس قرنی نے کہا میں بتاؤں؟ کہا تم ہی بتا دو۔ اویس قرنی نے کہا جب حضور کو کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو ابرو بلے دکھائی دیتے تھے، دور سے دیکھو تو جدا دکھائی دیتے تھے۔ ارے آج کسی کو دور سے دیکھو تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، کسی کو قریب سے جا کر کے دیکھو، پارٹنرشپ کر کے دیکھو، رشتہ داری قائم کر کے دیکھو تو اندر کی غلاظتوں کا پتہ لگتا ہے، دل میں کتنے غلاظ گند بھری ہے ان سب کا پتہ لگتا ہے۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی قریب سے دیکھا تو اس نے کہا لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ، حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، حضور تو 14ویں کے چاند ہے، اور جتنے 13 صدیوں کے بعد بریلی سے دیکھا تو اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ویسے قرنی نے کہا تم نے دیکھا ہے حضور کو؟ مجھ سے پوچھو حضور کے ابرو کیسے تھے، قریب سے دیکھو تو ملے معلوم ہوتے تھے، دور سے دیکھو تو جدا معلوم ہوتے تھے۔ ویسے قرنی نے جبے کو لیا، رکھ دیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور پھر حضور کی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ویسے قرنی نے جب دعا کی غیبی آواز آئی ویسے قرنی اب سر سجدے سے اٹھا لو، ہم نے حضور اپنے محبوب کی آدھی امت کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ویسے قرنی عرض کرتے ہیں پاک پروردگارہ ساری کو بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا ویسے قرنی آدھی تیری شفاعت سے بخش دی، تیری دعا کے صدقے میں بخش دی، اور آدھی کو کل قیامت میں عبد القادر جیلانی کی طفیل بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے قرنی نے عرض کی ویس عبد القادر جیلانی کون کب پیدا ہوگا؟ تو آواز آتی ہے یہ 5ویں 4تھی صدی میں جا کر کے جیلان کے اندر پیدا ہوگا اور رب اس کو غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز فرمائے گا، اور ایک دن وہی بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اعلان کرے گا قدمی ہادھی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ
قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا ممبر بنی گردنیں اولیاء، جس کا ممبر بنی گردنیں اولیاء، ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ویسے کرنی نے پروردگارا، وہ عبد القادر جیلانی جب آئے گا تب آئے گا، جب اعلان کرے گا کرے گا، ولی گردن جھکائیں گے، لیکن ویسے کرنی آج ہی سے اپنی گردن جھکا کر کے عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پہ لیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ، شان ہے غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم نے آج چند واقعات ہی پر محدود کر دیا ہے۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی، اور یہ جنید بغدادی کوئی عام انسان نہیں ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشدوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک دن جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اچانک خطبہ دیتے دیتے خطبہ بند کیا اور گردن جھکا کر کہتے ہیں میری بھی قدم، میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر۔ مرید نے سنا، مرید بڑا حساس ہوتا ہے، بعد میں کہنے لگا حضور خطبہ موقوف کر کے یہ کیا معاملہ تھا، میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر۔ جنید بغدادی نے کہا وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہوگا، تو آج ہی سے میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یہ ہے غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ہم نے چند کرامتوں پر، چند واقعات ہی پر محدود رکھ دیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کب علم ہوا کہ آپ کو اللہ نے شان ولایت عطا فرمائی؟ تو غوث اعظم لگ بھگ 10 سال کی عمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ جایا کرتا تھا، در و دیوار سے غیبی آواز آتی تھی افشح المجالس لی ولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے مجلس میں جگہ دو، محفل میں کشادگی کر دو۔ اور اس آواز کو میرے استاد بھی سنتے تھے، باقی شاگرد بھی سنتے تھے، میں آتا تھا تو میرے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا اللہ نے مجھ کو ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بچپن بھی بڑا با کمال، جوانی بھی بڑی با کمال ہے۔ بچپن کا معاملہ تھا، جو دائی دودھ پلایا کرتی تھی نا، آپ اچانک اس کی گود سے چھلانگ لگا کر کے آسمان میں سورج میں جا کر کے چھپ جاتے، آسمان میں جا کر سورج میں چھپ جاتے۔ بچپن کا عالم یہ ہے، لیکن جب دن گزرتے رہے، عمر آگے بڑھی، تو ایک دن وہی دائیں ماں آئی اور عرض کرتی ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی جو بچپن میں منظر دیکھا کرتی تھی، اب یہ دل چاہتا ہے کہ اب ایک مرتبہ اور وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جو بچپن میں میری گود سے چھلانگ لگا کر کے سورج میں چھپ جایا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے دایا ماں، وہ بچپن کا معاملہ تھا، اس وقت عمر چھوٹی تھی جو سورج میں چھپ جایا کرتا تھا، لیکن آج اس سورج کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ عبد القادر کو اپنے اندر چھپا سکے۔ آج تو اگر 1000 سورج بھی ہو تو عبد القادر میں تو چھپ سکتے ہیں، لیکن عبد القادر کو اپنے اندر نہیں چھپا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور غوث اعظم آسمان میں چاند ستاروں کو چھوڑ کر سورج ہی میں کیوں چھپے؟ تو سن لو، ولی کی جو کرامت ہے وہ نبی کے معجزے کا پرتو اور عکس ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کے معجزے کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح ولی کی کرامت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جب نبی کے معجزے کی کرامت ولی کی اس کا پرتو اور عکس ہے، تو جس طرح معجزہ لاجواب، اسی طرح کرامت بھی لاجواب ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند ستاروں کو چھوڑ کر سورج میں چھپتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ چاند پہ جاتے تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کوئی چاند پہ جانے والا دعویٰ کر کے کہہ سکتا تھا اس میں محی الدین جیلانی کی کیا خاصیت ہے، آج کا ایک عام انسان بھی چاند کی سیر کر آیا ہے۔ تو
تو کہا اس لیے چاند کو چھوڑا۔ جس طرح سے جب ابو جہل مٹھی میں کنکر لا کر حضور سے کہتا ہے بتاؤ مٹھی میں کیا ہے، تو حضور اگر کہہ دیتے تیری مٹھی میں کنکر ہے، سوال کا مکمل جواب تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے کہا مٹھی میں کیا ہے، حضور کہہ دیتے کنکری ہے، سوال کا مکمل جواب تھا۔ زیادہ تفصیل میں جاتے، کنکریوں کی تعداد بتاتے تھے، اور تفصیل ہوتی تو سائز بتاتے تھے، فلاں mm کی ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ کنکریاں ہیں کتنی ہیں، کس سائز کی ہیں، بلکہ نبی ارشاد فرماتے ابو جہل ہم بتائیں یا کنکری خود بتائے کہ مٹھی میں کیا ہے اور ہم کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے اشارہ کیا، کنکریاں بولی نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے گواہی دی محمد اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ وہ اس بات کی دلیل تھی۔ آج کے اس سائنس نے کتنی ترقی کی، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک ڈاکٹر مشینری کے ذریعے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، گردے میں پتھری ہے، فلاں تعداد میں ہے، فلاں mm کی ہے، اگر نبی بتاتے مٹھی میں کنکریاں ہیں، فلاں تعداد میں ہے، فلاں سائز کی ہے، تو آج کا کوئی بھی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر کھڑے ہو کر کے کہتا اس میں نبی آخر الزمان کا کیا کمال ہے۔ آج ہم بھی دنیا کے سامنے تفصیل کرتے ہیں، کہا تم سائز تو بتا سکتے ہو، تعداد بتا سکتے ہو، لیکن گردے پتے کی پتھری کو اندر سے بلا نہیں سکتے ہو۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا ہے۔ اسی طرح غوث اعظم سورج میں جا کر کے چھپے، تمام چاند ستاروں کو چھوڑ کر، اس لیے کہ سورج میں جانے کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہے، جب ہر ایک ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہے، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک شخص جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے آپ کے قدم کو اٹھا کر کے اپنی گردن پہ لے لیا، سر پہ لے لیا، کہا حضور سر پر بھی، تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تو نے بہت تاخیر کر دی، دیر کر دی۔ خراسان کی وادی میں ایک بیٹھا اس نے پہلے ہی سے ہی کہہ دیا ہے آپ کا یہ قدم میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے، کہا بلکہ قدم کا یا غوث علی عینی وراسی، آپ کا یہ قدم میری گردن ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے۔ اور جس نے یہ خراسان کی وادی میں کہا ہے ہم نے اس کو ہندوستان کا مہاراجا بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ تو کسی نے کہا بل علی عینی وراسی، میری آنکھوں پر بھی میرے سروں پر بھی۔ تو آج کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، میں یہ مانتا ہوں ہندوستان کا ہر مسلمان چشتی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، قادری ہو، ابو العلائی ہو، کسی بھی تعلق رکھنے والا ہو، رضویت سے تعلق رکھنے والا ہو، اشرفیت سے تعلق رکھنے والا ہو، نقشبندیت سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے بغداد و نجف معلیٰ کا فیضان اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک سلطان الہند خواجہ غریب کی نواز کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت کو پیش نہ کرے۔ اس لیے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو پنجتن پاک نے بھیجا ہے اپنی عظمتوں کا امین بنا کر، اپنی رفعتوں کا امین بنا کر، اپنی صداقتوں کا امین بنا کر، اپنی بلندیوں کا امین بنا کر۔ اس نے جب بلندیوں کا امین بنا کر کے بھیجا ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب بارگاہ غوث میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، مختار نبی مختار خدا۔ تو اگر کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب تک سلطان الہند کے دربار میں پہنچ کر اپنی پیشانی اپنی عقیدت کو نہیں جھکاتا ہے، اس وقت تک بغداد و نجف معلیٰ کا فیضان اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ جو بھی مسلمان ہندوستان میں ہے باقی سلسلے سے اس کا تعلق بعد میں ہے، پہلے وہ
چشتی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آج بھی غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک مسجد کی بلند میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرتی رہیں گی۔ جب تک کلمہ شریف کا ورد ہوگا ہندوستان کی سرزمین پر، غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا۔ جب تک ہندوستان میں تلاوت قرآن ہوگی، سلطان الہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو حیرت ہوتی ہے۔ جس کے بیٹے کی شان یہ ہے، پھر اس کے اعلیٰ جد امجد کی شان کیا ہوگی؟ کیا کسی نے کہا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور غوث اعظم حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ اللہ کا ہر ولی بعد وصال بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اپنے تو کیا، اگر غیر بھی پکارے تو خواجہ غریب نواز کیا، غوث اعظم ہر ایک ولی اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ غوث اعظم کا واقعہ آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ آؤ ہندوستان ہی کی سرزمین پر ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ رنجیت سنگھ کا دور حکومت، کس کا؟ رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا۔ ایک شہر میں ایک طرف ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی، اس کی دائیں طرف ایک سنی غوث اعظم کی کنیز رہا کرتی تھی، دوسری طرف ایک بد عقیدہ تھا، لیکن جو کافر تھا، جو غیر مسلم ہندو تھا، اس کی بیوی بڑی حسن و جمال کی مالک تھی، اور یہ جو بد عقیدہ تھا، جو سنی نہیں تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے وہ آج بھی کتنے ہیں جو سب کو ایک سا ہی جانتے ہیں کہ سب مسلمان ایک سے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ جو بد عقیدہ تھا، اچانک جب اس نے اس غریب غیر مسلم کی بیوی کو دیکھا تو اس پر اس کا دل آ جاتا ہے، دل ہار بیٹھا، فریفتہ ہو گیا، ہمیشہ طاق میں لگا رہتا تھا کب اس سے مل کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں گا، اسی طاق میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن یہ غیر مسلم غریب انسان اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب میکے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو اس بد عقیدہ نے موقع کو غنیمت جانا، وہ پیدل جا رہے تھے، سواریوں کا اتنا بندوبست تھا نہیں، یہ اپنا گھوڑا دوڑایا اور راستے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے کہنے لگا غیر مسلم سے کہ آؤ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ کہا میری بیوی ساتھ میں ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا دونوں بیٹھ جاؤ۔ اس کی بیوی سے کہا تم بیٹھ جاؤ، کہا میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ اس نے کہا دونوں بیٹھ جاؤ۔ اس نے بہت ڈرایا دھمکایا، منت سماجت کی، تو دونوں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس غیر مسلم کی بیوی نے کہا کہ ہم بیٹھ جائیں گے تمہاری سواری پر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے تمہیں ضمانت دینی ہوگی۔ کہا کس چیز کی ضمانت؟ کہ تمہارے دل میں بد نیتی دکھائی دیتی ہے، بد نیتی معلوم ہوتی ہے تمہاری نیت میں، خیال بد دکھائی دیتا ہے۔ اب تم ضمانت دو کہ تم بد نیتی میرے ساتھ بد عملی نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا اس بیابان جنگل میں صحرا میں کس کی ضمانت دوں؟ تو اس غیر مسلم عورت نے کہا مجھ کو تم ضمانت دو بغداد والے اپنے بڑے پیر کی۔ کس کی؟ سبحان اللہ، بغداد والے بڑے پیر کی ضمانت دو۔ اب تک تو بد عقیدہ تھا، تقریروں میں تو کہتے ہیں مر گئے مٹی کے ڈھیر ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب مراد پوری ہونے کی بات آتی ہے تو کہا کیوں نہیں، میں بغداد والے پیر کی تو ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس غیر مسلم عورت نے کہا بغداد والے پیر کی ضمانت، وہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ کہا جاؤ تمہیں عبد القادر جیلانی کی ضمانت پر بٹھا لیا گھوڑے کے اوپر۔ جب چلا تھوڑی آگے تو تھوڑی دور جانے کے بعد میان سے تلوار نکالی، اس غیر مسلم عورت کے شوہر کے تن سے سر کو جدا کر دیا، گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ اب غیر مسلم عورت پیچھے بیٹھی ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے۔ تو اس نے کہا بد عقیدہ نے پیچھے مڑ کے لڑکی کیا دیکھتی ہے؟ اس نے کہا بغداد والے پیر کو دیکھ رہی ہے۔ کس کو؟
بغداد والے غوث اعظم کو پکار رہی ہوں، اس لیے کہ وہ جو دوسری سائیڈ میں اس کی پڑوسن غوث اعظم کی کنیز تھی، وہ ہر 11ویں کو غوث اعظم کی شیرنی بانٹا کرتی تھی اور اس کو بتایا کرتی تھی کہ غوث اعظم بڑی شان والے ہیں۔ وہ جو بغداد والے پیر ہیں، وہ جب پکارا نہ تو مدد کرنے کے لیے آتے تھے، اگرچہ غیر مسلم تھی لیکن غوث اعظم کے واقعات، آپ کی کرامتیں سن کر اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا مڑ مڑ کے پیچھے غوث اعظم کو دیکھتی ہوں، بغداد والے پیر کو دیکھتی ہوں، تو اب بدعقیدہ کہنے لگا وہ عبد القادر تیری مدد کے لیے آئے گا۔ صدیاں بیت گئی اس کو مرے ہوئے، اور وہ تو عراق میں بغداد میں قبر کے اندر ہے، نعوذ باللہ، وہ تیری مدد کو کیا پہنچے گا۔ لیکن غیر مسلم اس عورت کا عقیدہ دیکھو، وہ پھر بھی کہتی ہے ہو نہ ہو میری مدد تو غوث اعظم ہی کو کرنا ہے، میری مدد کے لیے بڑے پیر ہی کو آنا ہے۔ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے، اس نے دیکھا گھوڑے کے آگے 2 نقاب پوش بزرگ کھڑے ہوئے تھے، گھوڑے کے آگے 2 نقاب پوش بزرگ کھڑے ہوئے تھے، گھوڑے کو روکا اور اس غیر مسلم کو قتل کر ڈالا، اس بدعقیدہ کو قتل کر ڈالا جو اس عورت کو لے کر کے جا رہا تھا۔ جب اس کو قتل کر دیا، اس غیر مسلم عورت کو پکڑا اور لے کر کے واپس آئے جہاں پر اس کے شوہر کو اس نے مار ڈالا تھا۔ غوث اعظم نے اس میں سے